اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ جو عمران احمد خان نیازی کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی اور یہ ہوئی کیسے۔ اور سب سے پہلے یوتھیوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور ویسے یورپ کو یورپ سے زیادہ تو وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، مہاتما یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود کا مرشد وہی جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے یوتھروں نے ایک بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے اس نے یا اس کی انتظامیہ نے جناب عمران احمد خان نیازی کو چانسلرشپ کے لیے منتخب کر لیا۔ اب ایسا ہوتا نہیں ہے، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ خبر اور یہ پگل، یہ ماتم انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے چانسلرشپ کے عہدے کے لیے، مطلب کہ یوتھروں کی چھوٹی چھوٹی سازشیں نا، کیچی میٹھی سازش یہ تھی، اور یہ سارے خواب ہیں جو ان کو صدیق جان جیسے ویوز کے لیے دن میں دکھاتے ہیں، کہ جیسے صدیق جان روزانہ کہتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی اگلے ہفتے رہا ہو رہا ہے۔ پہلی اس طریقہ واردات سے جو ڈالر کمانے کا کاروبار شروع کیا تھا وہ اظہر صدیق نے شروع کیا تھا۔ وہ ڈیٹے دیتا پچھلے 2023 کے اندر جتنا ریونیو اس طرح کی عمران احمد خان نیازی کی رہائی کے اوپر کمایا ہے وہ جناب اظہر صدیق صاحب نے کمایا ہے۔ اور 2024 میں پھر یہ اسائنمنٹ جو تھی یہ صدیق جان کو مل گئی۔ اب اس کے کم از کم 3 کلپ اس وقت وائرل ہیں۔ ایک کلپ کے تحت تو عمران احمد خان نیازی نے 14 اگست کو باہر آنا تھا اور ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا، تو 14 اگست بھی گزرے ہوئے آج تقریباً 14 دن ہو گئے، لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ تاحال مقیم ہیں۔ جناب عمران احمد خان نیازی تاحال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا، ٹھیک ہے، تو وہ وہیں پہ مقیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ کیمپین چلوا دی کہ جناب میں جو ہوں، میرا تو انتخاب آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو روب عمل آئے وہ ہمارے دوست عزیز اور جناب محترم جناب راجہ عمر شہزاد صاحب جو تھے وہ روب عمل آئے، اور انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا، جو برسر ہوتا ہے وہاں پہ، جو بھی ہوتا ہے رجسٹرار ہوگا یا برسر ہوگا، اس کو خط لکھا کہ کیا آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کو نامزد کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا خوف کرو، یہ پروسیجر ہی نہیں ہے، ہم نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہوتی ہے، اس ڈیٹ تک مختلف افراد اپنے نامزدگی کے کاغذات فائل کر دیتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک سمبولک عہدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ وہ فائل کرتے ہیں، پھر ان کا ووٹنگ ہوتی ہے، جو گریجویٹس ہوتے ہیں یہاں کے وہ ووٹ کرتے ہیں، اور یوں وہ چانسلر منتخب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ ایک ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ چونکہ آکسفورڈ کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ آن لائن ووٹنگ ہونی تھی، اور آن لائن کوئی بھی کام ہو اس کے اندر جعل سازی میں تو پی ٹی آئی کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ آن لائن کمیونیکیشن ہو، آن لائن ووٹنگ ہو، آن لائن سیل ہو، آن لائن پرچیز ہو، اور آن لائن فراڈ۔ آن لائن فراڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت آن لائن فراڈ کے ساتھ منسلک جتنے بھی کیچی میچی قسم کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے آپ کو کالز آتی ہیں، اور مجھے بھی آئی ہوتی ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کال۔ پچھلی دفعہ کال آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کیپٹن پتہ نہیں صغیر بول رہا ہوں جی ایچ کیو سے، تو میں کیا، میں جنرل کبیر بول رہا ہوں اپنے گھر سے، ان سے نہ اچھا اس طرح کے جتنے جعلی ہوتے ہیں نا فوراً گالیوں پہ اتر آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس نے مجھے بڑی گالیاں دی اور میں نے بھی اس کو جوابی طور پہ بڑے فائر مارے. میں نے کہا میں نے بھی اس کو گالیاں دی. پھر میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ پچھلے 5 سال سے اتنا فراڈ کر رہے ہو, وہ فراڈ کرنے کا طریقہ بدلو. تیرے پہلے فکرے پہ مجھے پتہ چل گیا تو کون ہے اور کہاں سے بول رہا ہے. اس طرح کے جتنے فراڈیے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو عمران احمد خان نیازی, اس کی پارٹی یا اس کے سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک نظر آئیں گے. آزمائش شرط ہے, کیونکہ اگر وہ یورپ کو یورپ سے زیادہ جانتا ہے تو میں ان فراڈیوں کو ان فراڈیوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو خیر راجہ عامر شہزاد صاحب نے پہلا فراڈ بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کہا کہ ابھی تک کوئی نامزدگی ہوئی نہیں, ہم نے تو نامزدگی کیا کرنی ہے, اور یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, لیکن جو اس کے لیے نامزدگی ہونی ہے یا کینڈیڈیچر فائنل ہونا ہے یا کسی بندے کو یہ انتخاب لڑنے کی اجازت دیا جانا ہے, وہ فیصلہ بھی اکتوبر میں ہوگا. اور یوں تھڑے لگا کے نا اپنے آپ کو جتا کے کنگرو توڑی جا رہے ہیں, کنگرو توڑی جا رہے ہیں. خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, راجہ عامر شہزاد صاحب نے پہلا کام کیا. میں کہ جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے. کل کے ولاگ کے اندر میں نے صرف پٹیشن فائل کرنے کے حوالے سے وہ بٹ صاحب کا نام دیا, تو پھر میں نے بعد میں سوچا کہ رائے صاحب کی حق تلفی ہو گئی, اصل کام تو انہوں نے کیا تھا. اچھا جی, وہ جناب پہلا جھٹکا دیا انہوں نے. پھر دوسرا جھٹکا, جب دوسرا خط لکھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے کہا یہ طریقہ کار یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, اس طرح ہوتا ہے. پھر انہیں جناب تیسرا خط لکھ کٹ ماریا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہے بندیاں کرتوتا, یہ اپنے خانگی معاملات کے اندر انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے, یہ اپنی بیٹی کو نہیں اون نہیں کرتا. ٹیرین جیڈ وائٹ خان کی بات ہو رہی, یہ اس کو اون نہیں کرتا اور اس کی ولدیت سے انکاری ہے. حالانکہ کرتوت ہے دی ہے لیکن انکاری ہے, اور اندر خانے کرتا بھی ہے تسلیم, لیکن پبلکلی اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2, سزا یافتہ مجرم ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, حال مقیم اڈیالہ ہے, جھینگا لالا ہے. ٹھیک ہے, حال مقیم اڈیالہ, جھینگا لالا, جھینگا لالا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھیے اس کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بدعنوانی کے ہیں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, گورے کے خدا کو آپ برا کہہ لیں وہ کوئی مائنڈ نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ اس کے مالیاتی نظام کو برا کہیں گے نا وہ بہت افینڈڈ ہوگا. آپ وہاں پہ اگر جا کے یہ کہیں کہ یہ شخص کرپٹ آدمی ہے, ہمارے یہاں تو یہ اس کو کلیشے بنا دیا گیا نا. کلیشے وہ لفظ ہوتا ہے جو بار بار استعمال کرنے سے اپنی اثر پذیری کھو بیٹھتا ہے, تو کلیشے بنا دیا گیا اس کو. ٹھیک ہے, کرپشن کو. اب آپ کسی بھی شخص کو منہ اٹھا کے کرپٹ کہہ سکتے ہیں, کسی بھی شخص کو لفافہ کہہ سکتے ہیں. سانو 100 دفعہ کہتے ہیں روزانہ دیہڑی دے وچ یوں تھڑ. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں, اس پہ کوئی غصہ ہی نہیں چڑھتا کسی کو, اس کے اوپر آپ کا بلڈ پریشر ہی آئی نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے اب وہاں پہ بہت مائنڈ کیا جاتا. اور انہیں بتایا گیا کہ یہ سرٹیفائیڈ, اگر آپ وہاں پہ یہ کہیں کہ یہ ثابت شدہ سرٹیفائیڈ زانی ہے, کہیں گے سو واٹ. آپ کہیں کہ اگر سرٹیفائیڈ ثابت شدہ کرپٹ ہے, وہ کہ کرپٹ, تو انہوں نے کہا کہ پین یہ سزا یافتہ ثابت شدہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے. اے دیکھو ججمنٹ. اور اگلی کام پلا کیا کیا انہوں نے, جہاں جہاں پہ فراڈ کے جھوٹ کے الزامات کے تحت عمران احمد خان نیازی کے خلاف مقدمات تھے اس کا ریکارڈ بھی منگوا دی. اگلا حملہ کیا ہوگا, اور یہ کلا پتہ کر رہا جی ہیں, راجہ عامر شہزاد سنگل ہینڈڈلی کر رہا ہے, کوئی سپورٹ نہیں کی. ایون میں بھی انہاں دنوں دے وچ نا, میں بھی ان دنوں میں مصروف رہا اور بہت سارے کام بڑھ گیا نا, اللہ نے کرم کیا, کام مل رہا ہے یار, کو 4 مطلب کہ پیسے مل رہے, کام بڑھ گیا. پھر کراچی, لاہور, اسلام آباد کے چکر بھی میرے بڑھ گئے. تو میں پچھلے 4-5 دنوں میں جب یہ رائے صاحب یہ کیمپین کر رہے تھے تو ان دنوں میں بہت مصروف تھا, تو میں بھی ان کی مدد نہیں کر سکا. صرف میں نے دیکھا کہ سندیلا صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی رائے صاحب کو اس میں سپورٹ نہیں کر رہا تھا. کبھی راجہ عامر شہزاد تھے کوئی پارٹی ہوئے نا, تو تیسرا اپنے سندیلا صاحب تھے. ٹھیک ہے, اور چوتھا کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. لیکن وہ دونوں بھی جو تھے, راجہ کبیر صاحب اور سندیلا صاحب, وہ سپورٹ کر رہے تھے فرنٹ سے جناب, سنگل ہینڈڈلی. ہاں, اپنے آر شہزاد صاحب نے لیڈ کیا
اور اب انہوں نے ان تمام مقدمات کی تفصیلات اور جزئیات اکٹھی کر لی، ڈاکومنٹس منگوانی ہیں، کیلیفورنیا کی عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا ہے ان کے پاس، ہماری بھی رسائی میں تھا لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستان کی عدالتوں کے وہ فیصلے جو جناب عمران احمد خان نیازی کے خلاف ہوئے ہیں وہ انہوں نے کر لیے ہیں، اکٹھے کر لیے ہیں، اور اب ایک تیسری موٹی ساری پٹی کے نوٹ جان لگی ہے، اور جس کے اندر وہ ثابت کریں گے کہ پایا کس ہر جگہ تے 2 نمبری کرنا ہوا پڑھیا گیا جی، آپ جب اس کو چانسلر بنائیں گے تو یہ اپنے دوستوں کی بیویوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے شادی کرے گا، اور اس کو این اسپرچولیزم کہے گا، روحانیت کہے گا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو این اسلام کہے گا۔ یار تو نے جو 2 نمبری کرنی ہے، جو زناکاری کرنی ہے کر، ٹھیک ہے نا، دنیا بھر کے اندر تیرے 18-19 بچے ہیں ناجائز، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اسلام کا حصہ تو نہ بنا۔ یہ بڑی حرکت تو قادیانیوں نے بھی نہیں کی یار، انہوں نے ہمارے جو شاعر ہیں اس کی نقل مارنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر ہمیں اتنا غصہ ہے۔ یہ اتنا بدبخت اور زندیق شخص ہے کہ یہ اپنی زناکاریوں اور گناہ کاریوں کو بھی عین اسلام کہتا ہے۔ یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ اسلام پہ باقاعدہ حملہ آور ہونے کی سازش ہے، اسی لیے یہ ٹریول کرتا ہے، یہ جو بلڈ لائن ہے یہ اس کے اندر، اس کے کارکنوں کے اندر ٹریول کرتی ہے، اس لیے اس کے جو کتے ہیں، جو اس کے پالتو ہیں، وہ مقامات ہائے مقدسہ کے اوپر جا کے بھونک رہے ہوتے ہیں، عزتوں پہ حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ یوتھڑ چھوٹ گیا ہے، وہ فہیم خان یوتھڑ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلوں نے وزٹ کر کے نکالا ہے اور کہا کہ جی آئندہ 100 سال تک آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کے جھوٹا بیان حلفی دینے کا اور جھوٹی قسم اٹھانے کا انجام یہ ہے کہ چھتر مار کے نکالا بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں بندی بھی لگا دی کہ آئندہ یہ میرے گھر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ میاں جی آپ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، یہاں پہ اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیجیے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، بس دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تو بہرحال جی عمران خان تیری لکھی آمد شہزاد دیتا ہوں، یوتروں نے اتنی گالیاں بکی ہوئی ہیں کہ اب عامر شہزاد صاحب جو ہیں وہ کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، پی ایم ایل این کا تو بالکل بھی نہیں ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی بڑے مؤثر طریقے سے آکسفورڈ کو بتایا گیا ہے کہ پائن جڑے جنا اس سرٹیفائیڈ 2 نمبر، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق ہمیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔